میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا، میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ جس روز میں نے تجھ سے دعا کی تو نے مجھے جواب دیا اور میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا۔ آئے خداوند، زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کریں گے، کیونکہ انہوں نے تیرے منہ کا کلام سنا ہے، بلکہ وہ خداوند کی راہوں کا گیت گائیں گے، کیونکہ خداوند کا جلال بڑا ہے۔ کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، اگرچہ وہ مہان ہے تو ابھی وہ جو مٹی میں مل گئے ہیں ان کا دھیان رکھتا ہے۔ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دوری سے پہچان لیتا ہے۔ خواہ میں دکھ میں سے گزروں تو مجھے تازہ دم کرے گا، تو میرے دشمنوں کے قہر کے خلاف ہاتھ بڑھائے گا اور تیرا دہنا ہاتھ مجھے بچا لے گا۔ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ اے خداوند، تیری شفقت ابدی ہے، اپنی دستکاری کو ترک نہ کر۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان دنوں میں آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کچھ خدا کے بندے سنا رہے ہیں جگہ جگہ طرح طرح سے تمام دنیا میں یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ ہمارا خداوند، خدا کا کلام جو جسم میں ظاہر ہوا، وہ ہماری خاطر مارا گیا اپنے کہنے کے مطابق، اور پھر اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس بات کے لیے خدا کے بندے ایوب نے کہا تھا، میرا نجات دینے والا زندہ ہے، اور آج تمام دنیا میں اس بات کے لیے خوشی منائی جا رہی ہے۔ ہمارا نجات دینے والا خداوند یسوع مسیح زندہ ہے۔ خداوند کے پیاروں، خداوند کے بندوں، بھائیوں بہنوں، اس کا شکر ہو آج کے پیارے اور پاک اور مقدس دن کے لیے، خاص دن کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح پر جو ایمان لائے ہیں ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا خدا کا کام ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نے خوشی بخشی ہے، اور یہ بے بنیاد خوشی نہیں ہے، خریدی ہوئی خوشی نہیں ہے، عارضی خوشی نہیں ہے کہ ابھی ہے اور اب نہیں ہے۔ یہ وہ خوشی ہے جس کا ذکر خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے، میں نے یہ باتیں
تم سے اس لیے کہی ہیں کہ میرے کلام کا مقصد یہی ہے کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ ہر خوشی ادھوری رہ جاتی ہے، لیکن جو خوشی خدا کی طرف سے بخشی جاتی وہ شادمانی دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو دنیا کے ایماندار اکٹھے ہو کر تمام دنیا میں ایک دل ہو کر خوشی مناتے ہیں، اور وہ خوشیاں کچھ اس طرح ہیں۔ ایک خوشی ہے جس کو کہتے ہیں عید ولادت یا عید تجسم، جب کلام اس جسم میں ظاہر ہوا ہے وہ دن اس بات کو مناتے، اس عمل کو مناتے۔ دن یا تاریخ کا اس سے کوئی سوال نہیں ہے، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ وہ دنیا میں آیا، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس آنے کو عید کے طور پر منایا جاتا، اسے کہتے عید ولادت، جب کلام جسم میں ظاہر ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری خوشی ہوتی ہے، اس کا مقصد جب پورا ہوا ہے، اس نے اپنی جان دی، اسی لیے آیا تھا وہ۔ اس کے بعد جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کو کہتے ہیں عید قیامت، جو آج منا رہے ہیں لوگ، ان دنوں میں منا رہے ہیں، ہر روز مناتے ہیں عید قیامت، ہر روز شکر کرتے ہیں، خدا تیرا شکر ہے، میرا بچانے والا زندہ ہے، میرا شافی زندہ ہے، مجھے شفا دینے والا زندہ ہے، مجھے راہ دکھانے والا زندہ ہے، میری زندگی کو تبدیل کر دینے والا زندہ ہے۔ تو یہ عید قیامت ایک دن تمام دنیا مل کر مناتی ہے، اور پھر ایماندار ہر روز مناتے۔ ایک اور عید ہے جس کو کہتے ہیں عید پینتیکوست، بہت ضروری عید ہے۔ یہ دو عیدیں اگر مناتا ہو اور وہ اس عید تک نہ پہنچے تو وہ کہیں بھی نہ پہنچا، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا۔ وہ دن آئے گا جب تم عید پینتیکوست مناؤ گے، جب خدا کا پاک روح نازل ہوا۔ اس نے یوں کہا تھا کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، اس کے بغیر کرے جاؤ، خوشیاں منائے جاؤ، لیکن ہو یتیم۔ لیکن عید پینتیکوست وہ مناتے جو کہہ سکتے میں یتیم نہیں ہوں، میرا باپ ہے، میرا شافی ہے، میرا مددگار میرے ساتھ ہے۔ تو آج کی خوشی جو ہے اس کو کہتے ہیں عید قیامت۔ آج کے دن تمام دنیا کے لوگ مناتے ہیں کہ ہمارا خداوند اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو اس کو دیکھیں گے خدا کے کلام میں اس کا کیا ذکر ہے، کیسے ہمیں سبب کیا ہے منانے کا، کیوں منایا جاتا، کیا اس میں خوشی کی کیا بات ہے، خدا کے کلام میں ہم دیکھیں گے۔ بات تو وہ ہے کہ وقت کوتا قصہ طولانی، بہت باتیں کیسے اس کو سب کا ذکر، لیکن خدا کا شکر کرتا ہوں بہت خدا نے کھڑے کر دیے، بہنوں کو، خدا کے خادموں کو، سب کو میرا سلام۔ نہ جانے کس کے وسیلے سے کون سی بات خدا آپ پر ظاہر کر دے، لیکن جو کچھ خداوند مجھے حکم دے رہا ہے، جو اس نے مجھے دیا، میرے پلے میں ڈالا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ خداوند یسوع تیرے نام کی تعریف، تمجید اور بڑائی ہو اور ہوتی رہے۔ اس کے تین پہلو نظر آتے ہیں۔ ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو مردوں میں سے جی اٹھنا ہے، ایک وہ ہے جو اپنے آپ میں بے مثال ہے، نہ اس سے پہلے کبھی وہ بات ہوئی ہے نہ بعد میں ہوئی ہے۔ یہ ہے مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ آپ کہو گے نہیں، اور بھی تو لوگ مردوں میں سے جی اٹھے تھے، پرانے نامے میں ذکر ہے اٹھایا تھا ان کو مردوں میں سے، مگر خداوند یسوع مسیح نے ایک لڑکی کو اچھا کر دیا تھا، اور کس کو کیا تھا؟ ایک جوان کو، ہاں، ایک بیوہ تھی، اس کا لڑکا تھا، نائن شہر کی بات ہے، ہاں، اس کو بھی تو یسوع مسیح نے، وہ بھی تو مردوں میں سے جی اٹھا تھا۔ لازر، یاد آ گیا آپ نے؟ تو اس میں کیا نئی بات ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھ، وہ اٹھائے گئے تھے، یہ اٹھا ہے، یہ وہ ہے جس نے کہا تھا مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے، اسے واپس لینے کا بھی اختیار ہے، کوئی مجھ سے چھینتا نہیں، موت کا مجھ پر کوئی اختیار نہیں ہے، میں اپنے آپ دے رہا ہوں، اچھا چرواہا ہوں،
اچھا رہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے میں، زندہ ہونے میں، اور باقی جو اور ذکر ہے ان میں کیا فرق ہے. سب سے بڑی بات ہے مسیح کی پیدائش اور اس کا مرنا. یہ سب پیشن گوئی کے طور پر ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں. پہلے ہی سے بتا دیا گیا تھا، نبیوں نے بتا دیا تھا، اور پھر آخر میں یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بتایا یہ برہ ہے خدا کا. خدا یسوع مسیح نے خود تعلیم دی اور اس پر بھی یقین نہیں آیا تو وہ جو پہاڑ ہے اسے میں کوہ ظہور کہتا ہوں، جہاں خدا یسوع مسیح ظاہر کیا گیا کہ وہ ہے کون. ماؤنٹ آف ٹرانسفیگریشن بولتے ہیں، شاید اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے کوہ ظہور. جہاں ظاہر ہوا ہے وہاں پر موسیٰ اور ایلیا کے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. آپ پڑھ لینا خدا کے کلام میں، اس کی موت کا، اس کے انتقال کا ذکر کر رہے ہیں. تو اس میں فرق یہ ہے کہ یہ وہ انتقال ہے، یہ خدا یسوع مسیح کی موت ہے جس بے مثال اس لیے ہے کہ اس کے پہلے سے بتایا گیا تھا، اس کا مقصد سمجھایا گیا تھا. خدا یسوع مسیح نے خود اپنے شاگردوں کو بتایا اور تیار کیا اور کہا ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے، مصلوب کیا جائے، لیکن یہ بھی کہا تھا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. یہ فرق ہے. اس نے کہا تھا میں جی اٹھوں گا، میں تیسرے دن جی اٹھوں گا، مجھے اختیار ہے. یہ ہے فرق. تو ایک تو وہ ہے جو صرف ایک ہی دفعہ ہوا ہے تاریخ انسانی میں، کہ کوئی آیا اس لیے تھا کہ مارا جائے. اس کے بارے میں نبیوں نے تعلیم دی، اس نے خود اس کے بارے میں بتایا، اور جیسا اس نے کہا تھا اس کی تصدیق آدمی نے نہیں کی، کسی اور نے نہیں کی، فرشتے نے آ کے کہا تھا. جیسے اس کی پیدائش کے وقت کہا تھا تمہارے لیے ایک نجات دینے والا پیدا ہوا ہے، اسی طرح فرشتے نے آ کے ان عورتوں کو، دیکھو عورتوں کی اتنی عزت بلند ہوئی ہے یہاں اس عید قیامت میں. یاد رکھنا چاہیے خدا نے عورت کا مرتبہ اس قدر بلند کیا جس کی مثال کوئی نہیں ہے، کہیں اور نہیں ایسی عزت. وہ عورتیں تھیں جن سے کہا گیا تم اسے ڈھونڈتے ہو، یسوع کو بھی یہاں نہیں، وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، جاؤ سب کو خبر دو. فرشتوں نے آگے کہا اپنے کہنے کے مطابق. یہ فرق ہے. اس لیے یہ عید نرالی ہے، انوکھی ہے، اور یہ ایک تواریخی حقیقت ہے. کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، نہ کوئی اس بات کا انکار کر سکتا ہے. کرنے کو تو جو مرضی کرتے رہیں، لیکن یہ تواریخی حقیقت ہے. اتہاس جو عیسائیوں نے نہیں لکھا، شاگردوں نے نہیں لکھا، دشمنوں نے لکھا، اس میں اس کی موت کا ذکر ہے. اور اس کے مرنے کے بعد جب وہ جی اٹھا ہے تو حیرت انگیز تبدیلیاں ہوئی ہیں ان لوگوں میں جو اس کے دشمن تھے، جو اس پر ایمان لے آئے، جنہوں نے اس کو دیکھا. ان کی زندگی میں ان کی سیرت بدل گئی، سب کچھ بدل گیا ان کے جینے کا مقصد بدل گیا ہے. تو ایک تو یہ ہے پہلو، ہمارے خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا. دوسرا یہ کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں ان کی قیامت ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں. ان کے لیے لکھا افسیوں کے خط میں پڑھتا ہوں، اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جو اپنے گناہوں اور قصوروں کے سبب سے مردہ تھی. یہ ضرور دیکھیے، اچھی بات ہے. یہ ہے، یہ روز کا ہے. ایک تو وہ تواریخی حقیقت ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر روز ہو رہی ہے. نہ جانے اس وقت کہاں کہاں خدا کا کلام سنایا جا رہا. ہو سکتا ہے آپ سن رہے ہیں، شاید آپ بھی کہو گے کہ مجھے بھی اس قدرت اور طاقت کی یہ معجزہ مجھے بھی چاہیے. اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنی قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے، ہوا کی عملداری کے حاکم، یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں اثر کرتی، تاثیر کرتی. ان میں ہم بھی سب کے سب اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے، جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے. ہم پر لعنت تھی، ہمارا گناہ ہم پر چھایا ہوا تھا، ہم گناہ کے قبضے میں تھے، ہم موت کے منہ میں تھے جو ہر روز مجھ کو چبا رہی تھی، چین نہیں تھا. ہمیں بھی زندہ کر دیا اس نے. یہ ایک وہ قیامت ہے جو ہر روز ہوتی ہے. ہر روز ایماندار لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں، ہر روز وہ گواہی دے رہے ہیں، کہا مجھے موت کے منہ میں سے نکال لیا اس نے. ارے اس نے مجھے پھر زندہ کر دیا، میں ہو گئی زندہ، میں تو مری ہوئی تھی، مجھے زندہ کر دیا خدا یسوع مسیح نے. تو
تو ایک تو وہ ہے جو تاریخی حقیقت ہے جس کا تعلق یسوع مسیح سے ہے، وہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے، نہ اس سے پہلے کبھی ہوا اس طریقے سے کہ اس کی موت خدا بتا رہا ہے پہلے سے، اس کی موت کا ایک مقصد ہے جس کی وجہ سے اس کی تاثیر ہے کہ دنیا کی نجات اس سے ہوگی، پھر اس نے خود کہا اس کے بارے میں، اور تمام دنیا میں اس بات کی گواہی دی جا رہی۔ اس اعتبار سے یہ بالکل انوکھی ہے، نرالی ہے یہ قیامت، یہ مردوں میں، اور پھر یہ جو ہر روز ہو رہی ہے اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ ارے دنیا بھر میں لوگ گواہی دے رہے ہیں، اپنی جان پر کھیل کر گواہی دے رہے ہیں کہ اس نے مجھے بھی زندہ کر دیا، میں تو مرا ہوا تھا، میں سوچتا تھا میں بڑا راست باز ہوں، میں سوچتی تھی کہ میں تو بہت اچھی ہوں، اب پتہ لگا ہے میرا کیا حال تھا اور کیا حشر ہونے والا تھا، یہ تو خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے سے میں زندہ ہو گئی، میں زندہ ہو گیا۔ ہیلیلویا بولو، یسوع زندہ ہو گیا، اور اس سے زیادہ زور سے چلا کے کہو ہیلیلویا، خدا یسوع پر ایمان لانے کی وجہ سے میں زندہ ہو گیا، میں زندہ ہو گئی۔ یہ عید قیامت ہے، اور اس کا ایک تیسرا پہلو وہ ہے جو آخر میں ہوگا۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ ساری چیزوں پر ذکر کیا جائے، لیکن میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق ہے آج میرے اور آپ کے ساتھ۔ وہ دن ہوگا، اسے بھی کہیں گے قیامت ہوگی۔ تمام دنیا میں، دنیا کا زیادہ بڑا حصہ، 3 بہت بڑے مذاہب ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا، قیامت ہوگی، خدا کی بادشاہت قائم ہوگی، اس دنیا میں امن ہوگا، اس دنیا میں انصاف ہوگا، اس دنیا میں محبت کا راج ہوگا، اس دنیا میں راست بازی کا راج ہوگا، خدا کی بادشاہت ہوگی۔ دنیا انتظار کر رہی، کیسے وہ آئے گا، اس کی تفصیل ہے، کیسے آئے گا، وقت ہم کو بتایا، تیار رہو، کسی وقت بھی آ سکتا ہے وہ، اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے، ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ وہ کب آئے گا مجھے معلوم نہیں، میں جانے والا ہوں، یہ مجھے معلوم ہے، جب وہ آئے گا تمام اس کی آواز سنیں گے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا قیامت اور زندگی میں ہوں، جب وہ آئے گا تو جب وہ آواز دے گا، جیسے اس نے لازر کا نام دے دیا نہیں تو سارا قبرستان جاگ جاتا اگر یہ صرف اتنا ہی کہتا کہ جاگ اٹھو تو سارے باہر آ جاتے، لیکن جب وہ آئے گا دوبارہ، وہ قیامت کا دن ہوگا جب وہ صرف آواز سنیں گے اس کی، قبریں کھل جائیں گی، جہاں بھی کوئی ہے واپس آ جائیں گے، سب مردے جی اٹھیں گے، لیکن اس حالت ایسی ہوئی کہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کے منتظر ہیں، خوشی منائیں گے، کچھ ایسے ہیں جو اس کے مخالف رہے ہیں، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ لیکن یہ کیا خدا کا فضل ہے کہ جن کی زندگی تبدیل ہو گئی ہے اور ہو رہی ہے وہ خاموش نہیں رہ سکتے۔ یہ خوشی بیٹھنے نہیں دیتی، اور جو بیٹھا ہوا ہے اسے اس کا تجربہ نہیں ہوا ہے۔ ارے کبھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو خدا نے مردوں میں سے زندہ کر دیا ہے، ہر روز اس کی زندگی تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں وہ نہیں ہوں جو تھی، وہ مر گئی، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، یہ پولوس کہتا، میں زندہ نہ رہا، ارے وہ مر گیا، وہ تو چلا گیا، اب میں مسیح میں زندہ ہوں، مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ یہ ایک قیامت ہے جس کا یہ خوشخبری، اس کا تعلق ہر ایک کے ساتھ ہے۔ یا تو ہم اپنے گناہوں میں مر رہے ہیں، اور یا پھر یہ کہ اس نے ہمیں زندہ کر دیا ہے، ہماری خودی مر چکی ہے، مصلوب ہو چکی ہے، اور اب ہم کو پتا ہے کہ خدا پرستی کیا ہوتی ہے، ان کی سیرت بدل رہی ہے۔ حیران تھے وہ لوگ مخالفین جنہوں نے مسیح کو مصلوب کرنے کے لیے حوالے کر دیا تھا رومیوں کے، وہ حیران تھے کچھ باتوں کی وجہ سے کہ یہ تمام سڑکوں پر کہتے پھر رہے ہیں ارے وہ جو مصلوب ہوا تھا، ہیلیلویا، وہ زندہ ہو گیا ہے، وہ جی اٹھا ہے، ہم اس کے گواہ ہیں۔ اور وہ پریشان تھے کہ یہ کیا وجہ ہے، کیا کہہ رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے پاس آنے لگے، یہاں تک کہ فریسیوں کے جو استاد ہوتے تھے، لیڈرز،
وہ یسوع مسیح کو قبول کرنے لگے۔ پہلے ہی دن پترس نے کھڑے ہو کے جب یہ منادی کی کہ ہمارا شفاعت کرنے والا جس نے ہمارے لیے اپنی جان دی وہ مردوں میں سے جی اٹھا، جیسے اس نے کہا تھا، 5000 سے زیادہ لوگ آ گئے اسی دن، ایک ہی دن میں۔ بھائی کمال ہو گیا، وہ تو بیچارہ پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا۔ لوگ حیران تھے ان کی علمیت سے، کلام کی واقفیت سے حیران تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے کہنے میں یہ قدرت کیا ہے؟ ان کے کلام میں جو قدرت پیدا کر دی تھی، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ ہمارا نجات دینے والا زندہ ہے، وہ ان کے ساتھ 40 دن رہا، ان کو تعلیم دیتا رہا، جی اٹھنے کے بعد تعلیم دے رہا تھا انہیں، 40 دن ان کے ساتھ رہا، وہ کیسے انکار کر دیتے؟ ان کی ہمت اور ان کی جسارت سے حیران تھے۔ یہ ڈرتے کیوں نہیں؟ ہم ان کو ڈرا رہے ہیں، جیل میں ڈال رہے ہیں، ان کو معلوم ہے ہمارے پاس اختیار ہے، ڈرتے کہ ان کی ہمت یہ کیسے؟ ان کی ہمت سے وہ حیران تھے۔ اور شاگردوں کو جب ان کو پیٹا گیا تو وہ خوش ہو کے آ رہے ہیں، ارے خدا ہم تیرا شکر ہے، تیرے نام کی خاطر ہم بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے، تو ہماری خاطر ذلیل ہوا تھا۔ یہ کیا بے عزتی ہے؟ یہ کوئی بے عزتی ہے؟ شکر ہے ہم اس کے نام کی خاطر۔ تو وہ حیران ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان کو، یہ کیا ہو گیا ان کو؟ منع کرا ان کو، خبردار، یہ ٹھیک ہے تم معجزے کر دیتے ہو، کچھ ہے، یہ اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، یہ مت کہو کہ وہ مصلوب ہوا تھا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، خبردار جو یہ کہا ہم تمہیں چھوڑ دیتے لیکن یہ مت کہنا۔ پتہ ان کا جواب کیا تھا؟ اعمال کی کتاب میں دیکھنا، ہم کہتے ممکن نہیں کہ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے ہم نے کچھ دیکھ لیا ہے جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، ہم سنتے ہیں، ہر روز ہم سے بات کرتا ہے وہ، اس نے ہمارے لیے مددگار پیدا کر دیا ہے، وہ روح القدس ہے، وہ ہم سے بات کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، ہمیں بتاتا کیا کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے، ہم اس کے تابعدار ہیں۔ ارے اس کی سکونت بھی ہے ہمارے دل میں، اس کی حکومت بھی ہے ہمارے دل میں، ہم کیسے چپ ہو جائیں؟ تو حیران تھے وہ ان کی سیرت سے جو بدل گئی تھی۔ دیکھو کیا بات ہے، میں ذرا سا حصہ پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، تھوڑا سا حصہ پڑھ کے سناتا ہوں، بہت ہے اس کے بارے میں۔ ذرا غلطیوں میں سے پڑھتا ہوں میں، غلطیوں کے نام کا خط ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کیا ان کا حال تھا اور کیا اب کمال ہو گیا ہے۔ دیکھو تو ان کی تعلیم اور ان کی نصیحت کس قسم کی ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جو دنیا کا کوئی خدا ترس، خدا کو پیار کرنے والا شخص کہے گا یہ بات ہرگز نہیں سننے کے لائق، یہ بات کبھی کرنی نہیں چاہیے، یہ ہماری سماج کے لیے ٹھیک نہیں ہے، خدا کے ساتھ ہمارا تعلق ٹوٹ جائے گا، خبردار جو یہ بات تم مجھے سنو۔ آپ یہ کیا تعلیم دیتے تھے وہ؟ جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند، ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسے پیشتر جتا چکا ہوں، ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے۔ یہ سکھا رہے تھے وہ دنیا کے لوگوں کو، وہ جو کہہ رہے تھے ہمارا نجات دینے والا زندہ ہے، اس نے ہمیں اندر سے بدل دیا ہے، تو وہ کہتے تھے یہ کام نہیں کرنے چاہیے، تو کرنے چاہیے یہ کام۔ ستیہ ناش ہو رہا ہے کہ نہیں خاندانوں کا انہی چیزوں سے، لیکن دیکھو ان کی تبدیل ہو گئی زندگی، انہیں روح القدس کے وسیلے سے کیا نصیب ہوا ہے؟ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے۔ بتاؤ بھائی کوئی اہل شریعت میں سے کوئی کہے گا یہ بہت بری بات ہے؟ لوگ حیران ہو رہے تھے کہ یہ تعلیم کی بات نہیں ہے، یہ تعلیم ہی نہیں دے رہے، یہ تو تبدیلی ان کے اندر ہو گئی ہے، یہ تو ہیں ہی ایسے لوگ، یہ کیا کر دیا اس نے؟ بھائی اس نے کرا وہ جو مردوں میں سے جی اٹھا، ہمیں ہماری تعریف مت کرو، ہمارا تو حال بہت گندا تھا پہلے، ہم تو گناہ کے بس میں تھے۔ ارے یہ تو اس کا معجزہ ہے،
جو اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا سب سے بڑا گواہ وہ شخص ہے جو کہہ سکتا ہے میں مردہ تھا گناہ میں، اس نے مجھے زندہ کیا ہے۔ ایسے ہی لوگ اس دن جب سب جی اٹھیں گے، یہی وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے اے خدا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں بچا لیا تھا، اب بھی ہمارا بچانے والا تو ہی ہے۔ ہم نے خدا کے کلام میں سے دیکھا ہے یہ تین پہلو ہیں اس قیامت کے جو ہم مناتے ہیں، عید قیامت۔ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا تو بے مثال ہے اور تواریخی ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ تو خدا کا بھی انکار کر رہے ہیں، خدا ان پر رحم کرے۔ تو مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا انکار کرنے سے پہلے ایک اور سچائی کا انکار کرنا پڑتا ہے کہ وہ مرا ہی نہیں، جانے دو، خدا ان پر رحم کرے۔ لیکن یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے، تواریخی حقیقت ہے، بے مثال ہے، ہماری ضرورت ہے۔ وہ اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، یہ ایک اس کا پہلو ہے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ اس کا نتیجہ ہے، اس نے ہمیں بھی زندہ کیا ہے۔ ہم اپنے قصور اور گناہوں کے سبب سے مرے ہوئے تھے، موت کے بس میں تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا زندگی کیا ہے، ہمیں یہ تو معلوم تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، لیکن جو ہم چاہتے تھے وہ ہم سے ہوتا نہیں تھا، اور جو ہم نہیں چاہتے تھے وہی ہوتا تھا۔ اس حالت میں سے، اس موت کی حالت میں سے ان کو آزادی نصیب ہوتی ہے جو خدا کی اس محبت پر یقین کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ میری خاطر مارا گیا، میری خاطر جی اٹھا، اس نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا۔ لوگ حیران ہوتے ہیں ان کی گواہی سے، ان کی گواہی حیران کن ہے، ان کی شہادت، جس طریقے سے وہ ایماندار اپنی جان دیتے رہے کہ اس سچائی کے لیے وہ بڑے خوشی سے مرنے کو تیار ہیں۔ اور حد یہ ہے کہ یسوع مسیح کی طرح مرتے مرتے ان کی شفاعت کرتے ہیں، کوئی نفرت نہیں ہے، خدا مجھ سے معاف کر دے، اس کو معلوم نہیں کیا کرتے۔ خدا یسوع مسیح وہ بعد میں شاگرد ہو گیا تھا یعقوب، اس کے لیے یہی کہتے ہیں کہ اس کے گھٹنے ایسے تھے جیسے اونٹ کے گھٹنوں پر ہی رہتا تھا، اور جب اس کو ختم کیا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، تو کہہ رہے تھے دیکھو 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 دعا کر رہا ہے، وہی کر رہا تھا جو خدا یسوع مسیح نے کی تھی۔ ارے یہ جو ان کی شہادت تھی نا، وہ حقیقت میں اس بات کی شہادت تھی کہ وہ واقعی مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور گناہ گاروں کو نئی زندگیاں دے رہا ہے، ان کی سیرت بدل رہا ہے، انہیں ہمت دے رہا ہے، خدا کی وہ محبت انہیں بخش رہا ہے جو بیان سے باہر ہے، جس کی ساری دنیا کو ضرورت ہے۔ مبارک ہو آپ کو یہ حقیقت کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، مبارک ہو آپ اگر مردوں میں سے جی اٹھے ہو، اور میری بہن اور میرے بھائی اگر اب تک آپ کو یہ تجربہ نصیب نہیں ہو، یہ موقع ہے، کہہ دو اس سے زندہ خداوند میری زندگی میں آ، زندگی آئے گی، زندہ ہو جاؤ گے، گواہی دو گے، خوشی مناؤ گے۔